میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں
اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی سادہ اور آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ ہم نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند۔ بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے سیکھ رہا ہے۔ علم کا ایک مقصد دھوکے اور فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرنا بھی ہے۔ اس لیے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بیوقوف لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی وہی کریں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کام کرنے میں عظمت ہے مگر اس کے لیے جو اس بات کو سمجھتا ہو۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ منافقت دیتی کچھ نہیں، الٹا آہستہ آہستہ وقار اور عزت چھین لیتی ہے۔ غلط کام، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ زندگی میں نیک اور برے جو بھی کام اور باتیں ہم نے کیے ہیں وہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اس تک تم بھی جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔ موت کے وقت اپنے آپ کو جس بھی حالت میں پسند کرو وہ حالت اسی لمحے اختیار کر لو، کیونکہ موت کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دوست اور طاقتیں کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، آخرت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے کا سدھرنا حلال رزق اور حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول اور اعمال ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس اور بدن کو سکون اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بننا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔
لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکے کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نکتے کا فرق رہتا ہے کہ آپ 2 اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے۔ بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کھار اور کڑواہٹ اکٹھی ہو جائے تو تیزاب بن جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ صبر کر لیا جائے۔ نقصان دنیا سے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ دنیا والے تو 3 دن بعد چٹائی لپیٹ کر چولہا جلا لیتے ہیں۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ حادثات انسان کو یاد رہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نیا زاویہ دے دیتے ہیں۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام شرمندگی کروا دیتی ہیں۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ صبر ہر آسانی کی کنجی ہے۔ تم جلد بازی میں کیوں پڑے ہو؟ اللہ آزمائش کے بعد انعام کا حقدار بنا دیتا ہے، اور بغیر امتحان کے کسی عزت دار کو ذلیل نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص، کنبہ، قوم یا ملک حرص اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر وہ خود بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ باوقار ہم تب ہوں گے جب ہم اوپر والا ہاتھ بن جائیں۔ انسان کا اپنی زندگی کو ٹھیک کر لینا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ رب کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھیں اور بندگی میں شکایت نہیں ہوتی۔ موت تمہارا وہ ساتھی ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ عجیب بات ہے، آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی مدد دیتی ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ بس حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر حاضری ضرور لگنی چاہیے۔ انسان کا اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لے۔ بدہضمی حکمت کو خراب کر دیتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا عقل مندی کے آڑے آ جاتا ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
ایک وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ۔ اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے ہی گزرتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور راضی رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم چن لیے جاؤ تو تم بھی چن لو، اللہ کو یا دنیا کو، کیونکہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ہے۔ بندگی تو یہ ہے کہ رب کا کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا حکم میری نظروں سے اوجھل نہ ہو اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ہوتی رہے۔ اے اللہ، ہمیں بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ اگر ہم دل یا ضمیر کی آواز سنتے رہیں تو پرسکون حالت میں رہتے ہیں۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں بنایا گیا۔ آپ کا کوئی اپنا بے شک غلط بھی ہو، لیکن کبھی کسی غیر کے منہ سے کسی اپنے کے خلاف کچھ نہیں سنتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا، اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ٹھہرائی ہی رکھتے۔ زندگی ہمارے ساتھ کھیلتی ہے اور ہم بس اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اونچائی اور نیچائی صرف ذہنوں کے فرق سے ہوتی ہیں۔ دعا ضرورت ہے، دعا نجات ہے، دعا فرار ہے، دعا حصار ہے، دعا دل کے سکون کا ذریعہ ہے، دعا آنکھ کا نور ہے، تو پھر کیوں دور رہے انسان اس سے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ انسان بے وقوف ہو جائے لیکن جلد باز نہ ہو۔ اپنے ہی بنائے گئے وہموں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک جیتے جاگتے زندگی سے بھرپور انسان کو مریض بنا دیتے ہیں۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ ہی کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی سی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی۔ وہ ہر بار اس لیے لوٹ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ اس سے دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ جو بے دم اور بے بس ہو کر پڑتا ہے، بلکہ وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ جن پر کوئی حرف اثر نہیں کرتا ان کے لیے چال اور تدبیریں ہوا کرتی ہیں۔ اگر تم خود کردار نہیں تو کسی کردار کی چھاپ ہو۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلد ہی بھیڑیے کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا فقط گھاس پھوس نہیں ہوتی، چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائیں، اس شخص پر الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔
بنا بنایا زندگی کا مقصد ہمارے پاس ہے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان زیادہ تر جانور کی سطح اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور ویسی ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ کھانے کی مستیاں اور دولت کی زیادتی پا کر شکر گزاری کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ پانی سے بھرا ہمارا دل ہمیں سکون سے کہاں رہنے دیتا ہے؟ جو ہلتا ہی رہے وہ کسی سے کیسے آگے نکلے گا؟ ایک ذرا سا خیال ہی تو کافی ہے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کے لیے۔ غور کرو، دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا اور ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ جھوٹ بولتے ہو اور شرماتے نہیں، نہ غیبت سے نہ چغلی سے، زبان سے سارا دن ذکر جاری رہتا ہے، دل تو پل بھر کے لیے بھی اس کے حضور میں حاضر نہیں کرتے۔ دل میں تو خرافات اور واہیات چیزیں بھری پڑی ہیں، نماز میں بھی دل حاضر نہیں ہوتا۔ پہلے اپنا دل حاضر کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک حدیث ہے، ایک سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی دین کا سرچشمہ ہے۔ تمام دریئے اسی منبع سے جاری ہوئے اور قیامت تک پوری آب و تاب سے جاری اور ساری رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا منبع یعنی سرچشمہ ہے اور ہر برائی کی روک ہے۔ سوچ کر بول، سمجھ کر بول اور غور سے سوچ، اپنی طرف سے کچھ مت کہہ۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ جو بات لوگوں کو سنائے اس میں احتیاط برتے۔ اگر کوئی اسے ایسی ویسی بات کہے تو خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے، صبر سے سنے اور ایسے رہے کہ گویا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ شب و روز اللہ کے ذکر میں لگا رہے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے بندے نہ کسی سے ڈرا کرتے ہیں اور نہ کسی کا برا کرتے ہیں، بھلائی کے کام کیا کرتے ہیں اور موت سے کھیلا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جیا اور اللہ ہی کے لیے مرا کرتے ہیں۔ زندگی بیزار تھی، زندگی کا راز پا کر زندگی کی تمنا پیدا ہوئی۔ الہی نظام کے تحت زندگی کی تمنا، اس نظام کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ جس نے اللہ کے یہاں بکنا ہو وہ کسی اور کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اپنی کوشش سے کوئی بھی کسی ملک کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ہر ملک کی بادشاہی اللہ ہی کے حکم سے بندوں کو ملا کرتی ہے۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کریم وہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ دے دے، جب مانگا جائے دے، جتنا مانگا جائے دے، ضرورت سے زیادہ دے، ہر وقت دے، ہر کسی کو دے۔ ہر بیماری کا علاج، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا ازالہ، ہر غم کا چارہ، ہر لڑائی کا ہتھیار، ہر وار کی ڈھال، ہر گھرے ہوئے کا قلعہ، ہر شیطان سے بچاؤ، ہر کمی کی تکمیل، ہر کوشش کا مقصد، ہر ایجاد کی ابتدا اور ہر اعتراض کا جواب اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا تم ذکر کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سالوں سے توفیق کے انتظار میں ہو، جب توفیق آئی بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا
توفیق ہی پر رکا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے صرف اللہ ہی کے ذریعے توفیق ملتی ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو پہلے کیوں نہ کیا؟ وہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے۔ آدمی ذکر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، نہ شاہی میں خوش نہ گدائی میں۔ ہر آدمی جس بھی حال میں ہے بے قرار ہے، اور یہ بے قراری ذکر کے چھوڑ دینے ہی کی وجہ سے ہے۔ کسی دولت مند کو خاطر میں نہ لا، تیرا رب ہر دولت مند سے بڑا دولت مند ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اے میرے دوست، مجھے اور تجھے کسی کو بھی مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہیں اپنے اللہ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا اس پر معافی مانگو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام تو نے قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کسی بھی دور کے اے دوست، اب مجھے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، ملنا نہ ملنا برابر۔ بہرحال سب محبت بھرا سلام لے لو۔ جب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ استاد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بالکل ویسے کہ ویسے ہی قبول کر لیں تو ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ کام ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھوں نے آنسو بن کر اس بات کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے کہ تو معاشرے سے نکل کر اپنے دل تک آ اور مقام دل تک پہنچ، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی باقی رہتا ہے۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ غیر ملکوں میں جانے والوں کے انتظار میں ان کے عزیز یہاں پردیسی ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی خواہش رکھنا یا آپ کے دل میں اس کی تمنا شروع ہو جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ شکایت کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا لطف و کرم سے نہیں بچ سکتا۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی مامور کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی سب سے بہترین خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سفر، ایک اور انتظار موجود ہے۔ گویا کہ مر جانا نہیں۔ اگر مر جانا نہیں تو پھر جینا کیا جینا ہے۔ آپ بھائیوں کی شکایت کرتے ہو، یوسف کے بھائیوں نے کیا سے کیا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا
کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ آپ یہ تو کہیں کہ یا اللہ، ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے خیر نہیں ملی، جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب آپ یقینی طور پر وہاں ہوں گے۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں، تو پھر یہ لمحہ فکر کا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ عبادت وہی افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے فرائض چھوڑ نہ دے۔ مومن انصاف اور ایثار پر نہیں بلکہ قربانی کے راستے پر چلتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کریں بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنی اس نیکی کا پتہ نہیں ہوتا، تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا، وہ تکبر میں چلا گیا۔ زندگی بھر اپنا ظاہر اس طرح کا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی خبر نہ ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش کے ہر وقت خوش رہیں، تو ہمیں دینے والا ہاتھ بننا ہوگا۔ تقوی ظاہر اور باطن کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا، اس کی باتیں اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوں گی۔ انسانی زندگی میں نصیحت کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ یہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں، دینے سے ملتی ہے۔ بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے دھلتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں، وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں، وہ علم ہے۔ عقل مندی اور حکمت سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود ان کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں اور اپنے ذات میں موجود کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ نہ صرف ان کی عزت کی جائے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے، بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے۔ دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اپنے کام دوسروں کی ذات اور ان کے کاموں سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب انسان کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں، تو گواہی کا اس طرح سے ٹھیک ہونا معاشرے کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے ملتے رہنے والے بندے کے اندر خود سے نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر رویے اچھے اور مثبت نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ وعدہ اور وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے، اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔
اللہ کا نیک بندہ جب اسلام کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے تو وہ عمل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص علم کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اتنے ہی سادے انداز میں عظیم اور بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر جاننا، چاہے وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کے مقام کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، علم ایسے شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ صحیح اللہ کا نیک بندہ اور فقیر وہی ہے جو دین کو سر کا تاج بنا کر پہن لے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انسان کے دل پر بھی جتنا گہرا زخم لگے اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قریب ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی شخص علم اور فن کے کمال کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے گناہ کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کر کے کچھ ڈھونڈنا ہے تو پھر ساری زندگی، ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی فقیر کے نزدیک وہ شخص لیڈر ہے جو اچھے کام کر کے اپنا نام لینے میں سب سے پیچھے اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی بھی بعض مرتبہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اچھا گردانتے ہیں تو ہمارے اندر غرور نہیں آتا۔ سوچ میں ٹیڑھا پن تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی خواہش مند انسان پر یہ لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ کسی کی کرامت دیکھ کر متاثر مت ہو، بلکہ اپنے علم کے درجے کو بڑھا لیجئے۔ وہ کرامت نہیں رہے گی۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں وہ سوچتا زیادہ ہے۔ اگر ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات پر عمل کر لیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ روحانی راستے میں انسان کے باطن پر کام کیا جاتا ہے کہ اس کی سوچ، رویے، طور طریقے سنت کے مطابق ڈھل جائیں۔ فقیر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتا ہے اور آسان گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے فقیر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور بہت آسان گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ گدھ کسی انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ دشمن بھی ہم پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب ہم کمزور یا ختم ہو جائیں۔ نفلی عبادت کو ظاہر کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوش اطوار، اچھے آداب والے اور صاف ستھرے یعنی اچھے لباس پہننے والے ہوں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو تو یہ غیر فطری خواہش ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی سچائی اور حق سے کام لے۔ اللہ کا فقیر اچھی اور صحیح باتوں کو پھیلانا اور سامنے لانا چاہتا ہے، پھر چاہے اس کام میں اس کا نام ہو یا نہ ہو۔ سخی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو دیتے وقت اس کو زیادہ بھی کم لگے، اور جب کسی سے کچھ لے تو کم بھی اسے زیادہ لگے۔ کامیابی کا راستہ ناکامی سے نکلتا ہوا ہی جاتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو
تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔ لالچ ہمیں نہ حالت شکر میں رہنے دیتی ہے، نہ صبر میں، اور نہ ہی اللہ سے راضی رہنے دیتی ہے۔ صبر کا ادنا درجہ مخلوق سے شکایت کرنے کو چھوڑ دینا ہے۔ مخلوق سے شکایت کرنا نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو، دیانت دار ہو۔ جتنی شدید مالی تنگی اور دوسری مشکلات ہوں، ان کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ضرور ہے۔ اللہ کا فقیر ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کوشش کرنے والوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کر رہتے ہیں۔ دعا کرنے سے جب انسان کو ذہنی اطمینان عطا ہوتا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے